رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، تو انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ میں تمہارے پاس رب تعالیٰ کی بڑی نشانیاں معجزے لے کر آیا ہوں۔ ان میں سے سب سے عظیم اور مشہور و معروف معجزات کیا تھے کہ آپ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں اور پھر اس کے اندر پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ بن جاتا ہے اور اڑنے لگتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہاتھ سے ہی مٹی کے پرندے بناتے، ان کا مجسمہ بناتے، پھر اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ فرمایا میں مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، جو پیدائشی طور پر نابینے ہوتے تھے، جن کی آنکھیں نہیں تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ہاتھ مبارک ان کے آنکھوں پر لگاتے، اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا۔ کوڑ کی بیماری والا، برس کی بیماری والا، پورے جسم کے اوپر دانے پھنسیاں یا وہ سفیدی وغیرہ نکل آتی ہے، وہ بیماری والا اگر آپ کے پاس آتا تو اس کے اوپر بھی آپ ہاتھ پھیرتے تو اللہ رب العالمین کے اذن سے، اس کے اجازت سے، اس کے حکم سے وہ بیماری بھی اس کی دور ہو جاتی تھی۔ حتیٰ کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کرتے، آپ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، کہ بڑے پرانے سے پرانے لوگ دنیا سے کافی دیر پہلے کے بھی گئے ہوئے اگر ہوتے تو ان کی قبر پر بھی کھڑے ہو کر قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تاکہ فرمایا کہ میں ان چیزوں کی بھی تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو گھروں کے اندر چھپا کر آتے ہو، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے آپ ان کو بتا دیتے تھے کہ آج تم نے گھروں کے اندر کھایا کیا ہے اور چھپایا کیا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں، چاہے پرندے بنانا ہو، اس کے اندر روح پھونکنا ہو، یا کوڑ کی بیماری والے کو ٹھیک کرنا ہو، نابینوں کو ٹھیک کرنا ہو، مردوں کو زندہ کرنا ہو، یہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اذن اللہ کو ساتھ رکھا، اس لفظ کو ساتھ رب تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ اس کو رکھا ہے کہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ نے یہی معجزات دکھا کر بتا دیا کہ کہیں تم اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر تم مجھے خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دو۔ فرمایا یہ طاقت بظاہر تمہیں نظر آ رہی ہے، ہاتھ میرا حرکت کر رہا ہے، زبان میری حرکت کر رہی ہے، جسم میرا حرکت کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے جس کا میں بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ تو ہمارا بھی آج بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہے، انبیاء کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، بزرگ جتنی بھی مقدس ہستیاں جو بھی ہیں، اگر ان کے ہاتھوں سے، ان کی زبان سے کوئی افعال سرزد ہوتے ہیں، کوئی خارق عادت کام سرزد ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی عطا سے ہی ہوتا ہے، بذات خود یہ نہیں کچھ کرتے، اللہ کی عطا سے۔ ہم انبیاء کرام کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کو علم عطا کیا گیا، آپ کو اختیارات عطا کیے گئے، یہ بھی سارا اسی میں سے ہے کہ اللہ کی عطا سے ہے۔ انبیاء کرام کو جو کچھ بھی ملا ہے رب تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا، وہ انبیاء کرام اسی کے ذریعے سب کچھ دیکھ بھی لیتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ سارا کچھ کیا، مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا عطا فرمائی ہے۔ یہ سارا کچھ ان باطل لوگوں کا نظریہ، عقیدہ یہ ختم کرنا تھا، ان کو بتانا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں۔